اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، باتخاذکم العجل، بچھڑے کو معبود بنا کر، فتوبوا الی بارئکم، پس توبہ کرو اپنے رب کی طرف، فاقتلوا انفسکم، مارو اپنے آپ کو، ذالکم خیر لکم عند بارئکم، اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے تمہارے رب کے ہاں، فتاب علیکم، پس وہ رجوع کرے گا تم پر، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، ہرگز ہم یقین نہیں کریں گے تیرا، ہرگز ہم یقین نہیں کریں گے تیرا، یا ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے تجھ پر، حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، یہاں تک کہ ہم صاف واضح دیکھ نہ لیں اللہ کو، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، اچانک پکڑ لیا ان کو ایک آواز نے یا بجلی نے، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے، ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا تمہارے مر جانے کے بعد، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور سایہ کیا ہم نے تم پر بادلوں کا یا ابر کا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے اتارا تم پر من اور سلوہ، کلو، کھاؤ، من طیبات ما رزقناکم، پاکیزہ رزق جو ہم نے تمہیں دیا، وما ظلمونا، اور ہم نے کوئی کمی نہیں کی، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا، خود اپنی جانوں کا گھاٹا کیا۔ قرآن کریم کی
آیات مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کا تسلسل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ یہ آپ جان چکے ہیں پہلے بھی کہ بنی اسرائیل کون تھے اور ان کو بنی اسرائیل کیوں کہا جاتا ہے۔ ابن یا بنی یا بنین یا بنون اولاد کو کہا جاتا ہے، بیٹوں کو کہا جاتا ہے۔ یا بنی اسرائیل، اے یعقوب کے بیٹوں، یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے یہ۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے احکامات لینے گئے، ہارون علیہ السلام کو ان میں چھوڑا ان کی نگرانی کے لیے، اور خود موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ سابقہ آیات کے اندر جس طرح گزر چکا ہے 40 لیلۃ، تو وہاں سے جب موسیٰ علیہ السلام تورات کے احکامات اور تختیاں لے کر واپس تشریف لائے، آپ نے دیکھا قوم بڑی عجیب سلسلے کے اندر مبتلا ہے۔ وہاں ایک سامری نام کا ایک شخص تھا، اس نے ایک بچڑا بنایا، ساری قوم کے زیورات اکٹھے کر کے، چندہ کر کے۔ اس کے پاس ایک مخصوص مٹی تھی، اور یہ مٹی اس نے جبرائیل علیہ السلام جب تشریف لائے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دریا سے پار ہو رہے تھے، تو اس نے دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام جس انداز میں، جس شکل میں، جہاں ان کے پاؤں لگتے ہیں وہاں سے سبز گھاس اگتا ہے، سبز بوٹیاں اگتی ہیں، زمین سرسبز ہو جاتی ہے، جدھر وہ جاتے ہیں سبزہ ہی سبزہ بنتا چلا جاتا ہے، زمین کے اندر ایک حیات پیدا ہوتی ہے، زندگی پیدا ہوتی ہے۔ وہ بڑا چالاک تھا سامری، اس نے وہاں سے تھوڑی سی مٹی لے لی۔ اس مٹی کے اندر یہ تاثیر تھی، جس چیز کے ساتھ ٹکراتی تھی اس کے اندر اس طرح کے اثرات پیدا ہو جاتے تھے جس طرح زندہ چیز کے اندر کوئی اثرات ہوتے ہیں۔ اس نے ساری قوم کے زیورات اکٹھے کر کے ایک بچڑا بنایا، بچڑے کی شکل بنائی۔ شکل بنانے کے بعد بچڑے کے اندر وہ مٹی ڈال دی، چند چٹکیاں اس مٹی کی اس میں ڈال دی، ڈالی تو بچڑے نے پاں شروع کر دیا۔ بچڑا کس کا ہے؟ تانبے کا ہے، سونے کا ہے، چاندی کا ہے، ان دھاتوں کا بنا ہوا بچڑا ہے۔ اس نے اس کو پگھلایا، پگھلانے کے بعد بنایا جس طرح سراف لوگ کرتے ہیں، سونے کو پگھلا کے جو شکل اس کو دینا چاہے وہ دے دیتے ہیں۔ تو سامری نے بھی ایسا ہی کیا۔ تو بہرحال بچڑا بن گیا۔ اب اس نے جب پاں شروع کیا تو سامری نے کہا یہ ہے تمہارا رب۔ آج بھی یہی ہوتا ہے، قوم شعبدہ بازوں سے جلدی متاثر ہو جاتی ہے۔ حالانکہ ایک شعبدہ بازی تھی، انہوں نے کہا واقعی پیتل کا بنا ہوا مجسمہ، چاندی کا بنا ہوا مجسمہ، سونے کا بنا ہوا مجسمہ، اور اس سے جو پاں کی آواز آتی ہے، رب یہی ہے، خدا یہی ہے۔ اب ساری قوم نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے شروع کر دیے۔ کوئی کہتا ہے مجھے بیٹا چاہیے، کوئی کہتا ہے مجھے بیٹی چاہیے، کوئی کہتا ہے مجھے اولاد چاہیے، کوئی کہتا ہے مجھے خزانہ چاہیے، کوئی کہتا ہے مجھے عزت چاہیے، کوئی کہتا ہے مجھے اقتدار چاہیے، کوئی کہتا ہے مجھے وزارت چاہیے۔ چڑھاوے چڑھا رہے ہیں، نظریں لا رہے ہیں، نذرانے لا رہے ہیں، نیازیں آ رہی ہیں۔ او سامری وہاں خلیفہ بن کے، مجاور بن کے، پیر بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ ہارون علیہ السلام روکتے ہیں، ہارون بیچارے کی، ہارون علیہ السلام کی کوئی بھی سننے کو تیار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں لوگ اے دیکھ کے جی آوازاں آنیاں لگی دیاں۔ آج بھی لوگ یہ کہتے ہیں
بھائی وہ دیکھو فلاں آدمی کی فلاں شعبدہ بازی، فلاں کی فلاں شعبدہ بازی، فلاں کی فلاں شعبدہ بازی۔ اسی لیے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر کسی آدمی کو دیکھو فیطیر علی الہوا، ہوا پہ اڑتا ہے۔ آدمی بھی کہتے ہوا پہ اڑ رہے، نہیں اڑ سکتے، کمال ہے یا نہیں؟ فیطیر علی الہوا ویمشی علی الماء، پانی پر چلتا ہے، پانی کے اندر ڈوبتا نہیں ہے، سیدھا چلتا ہوا جا رہا ہے۔ فیاکل النار، آگ کھاتا ہے، آگ بھی کھا رہا ہے، لیکن اس کے آگ کھانے سے متاثر نہ ہونا۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں، بڑے آدمی ہے شاہ ولی اللہ، ہوا میں اڑنے سے متاثر نہ ہونا، پانی پر چلنے سے متاثر نہ ہونا۔ فیاسر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے اس کو ولی نہ سمجھنا۔ فہو شیطان مردود فیضرب بالنال، جوتا لے کر اس کے سر پہ مارو، اس کی طرف پھینکو، اس کو جوتا دکھاؤ اور اس کو کہو تو ولی نہیں، تو شیطان اور مردود ہے، کیونکہ محمد رسول اللہ کی سنت کی مخالفت کر رہا ہے۔ آج تو جو مرضی کرے، ہم شعبدہ بازیوں کو دیکھتے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، جمعہ پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، عید کی نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، نماز کا کیا اس کو پتہ ہے یا نہیں ہے؟ ان چیزوں کو ہم نہیں دیکھتے، ہم شعبدہ بازی کو دیکھا اس کے پیچھے لگ گئے۔ اس قوم نے بھی سامری کی شعبدہ بازی سے متاثر ہوئے، انہوں نے کہا ہاذا ربنا حاضر۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، قرآن کریم کے اندر آگے واقعہ آ رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کو بڑا غصہ آیا، جلالی پیغمبر تھے، اللہ نے طاقت قوت عطا کی تھی، انہوں نے کہا ہارون علیہ السلام کو تو نے روکا کیوں نہیں؟ کہا میرے بھائی میں نے بڑا روکا ہے، لیکن کیا کروں اس سامری بدبخت نے یہ کام کیا اور ساری قوم پیچھے لگ گئی۔ تو انہوں نے پہلے ہارون علیہ السلام کو پکڑا، کھینچا، مارا، گھسیٹا، خطا کے داڑھی اور سر کے بال پکڑ کر گھسیٹے۔ قرآن نے اس کا تذکرہ کیا، ہارون علیہ السلام کو جب گھسیٹا، بھائی نے مارا نا موسیٰ علیہ السلام نے، کہتے ہیں لا تاخذ بلحیتی و براسی، اے یبن امی، او بڑی ماؤ دے پترا، او میری ماں کے بیٹے، مجھے لا تشمت بی الاعداء، کہ بڑے بالا کو لو پکڑ کے مجھے چھیک کے دشمنوں کو بڑے نالے نہ ہسا، ان کو دشمنوں کو ہمارے اپنے ساتھ مت ہساؤ۔ میں نے ان کو یہ نہیں کہا کہ تم شرک کرو، شرک کے اندر مبتلا ہو جاؤ۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو جو بھی کہا، جو بھی سزا دی، اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا قرآن کریم کی آیات کے اندر کہ تم انہی کی اولاد ہو۔ اللہ فرماتے ہو بنی اسرائیلیو، تم انہی کی اولاد ہو، انہی دے پتر ہو تسی، او تس دے پییا سے، بڑیریا سے، جنہوں نے یہ کام کیا، اور اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی آیات کے اندر فرما رہے ہیں۔ دیکھیں کس انداز کے اندر اللہ ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ، یا قوم اصل میں تھا یا قومی، جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا قومی، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجلہ، بے شک تم نے بڑا ظلم کیا شرک کر کے، بچڑے کو اپنا معبود بنا کے، بچڑے کو اپنا خالق مالک رازق مان کے بہت بڑا ظلم کیا ہے، باتخاذکم العجلہ۔ اب کیا کریں؟ قوم کہتی ہے ہون دس موسیٰ سی کے کرا، اب ہم کدھر جائیں، کس طرف جائیں، اس کا تدارک کیسے ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، رجوع کرو اپنے رب کی طرف، توبہ کرو، شرک کر دیا تم نے ظالموں۔ علماء نے لکھا یہاں تین گروہ تھے شرک کرنے والوں میں بھی، ایک تو ہارون علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے، انہوں نے کہا جی بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں، اس بچڑے کو ہم معبود نہیں مانتے، ہمارا خالق مالک وہ ہے جس کی طرف موسیٰ علیہ السلام گئے ہوئے ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں۔ اور انہوں نے یہ کہا بھی ان کو خبردار شرک مت کرو، باز آ جاؤ شرک سے، مشرک بن رہے ہو تم، ان کو روکا۔ اور دوسرے وہ تھے جو شرک کے اندر مبتلا، تیسرے وہ تھے جنہوں نے شرک نہیں کیا، بچڑے کی پرستش نہیں کی، لیکن روکا بھی نہیں ہے۔ اب جنہوں نے نہیں روکا یہ بھی مجرم ہے،
ایک آدمی ہے میں تو نماز پڑھنا میں تو ٹھیک ہے بڑا عقیدہ ٹھیک ہے اور میں دوئے کو کیا ہاں دوسرے کو کہنے کی کیا ضرورت ہے. یہ بھی جرم اور گناہ ہے. اس لیے آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ ذلک اضعف الایمان او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. کسی کو برائی کرتے دیکھو ہاتھ سے روکو. اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے زبان سے روکو. زبان سے نہیں کہہ سکتے دل کے ساتھ برا جانو. یہ نہیں کہ دل میں پیواسوں کو کہ لگی جی اپنا کام کر سن یا اس کی برائی پر خوش ہو. نہ فرمایا دل سے برا جانو. ذالک اضعف یہ ایمان کا اضعف اس میں تفصیل کا صیغہ ہے. فرمایا یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے آخری درجہ. تو بہرحال اب توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. اب جس گروہ نے نہ شرک کیا اور ساتھ یہ بھی شرک بھی نہیں کیا اور ان کو بھی روکا کہا تم ہارون علیہ السلام کے ساتھ مل جاؤ. ہارون علیہ السلام کے ساتھ مل کر تلواریں لے کر ان کے ساتھ جہاد کرو اور ان کو مارو قتل کرو جنہوں نے شرک کیا ہے. اب ان کے لیے بڑا مسئلہ تھا بھائی شرک کرنے والوں میں بھی کوئی بیٹا ہے کسی کا باپ ہے کسی کا ماموں ہے کسی کا بھانجا ہے کسی کا بھتیجا ہے کسی کا کزن ہے کسی کا رشتہ دار ہے کسی کا دوست ہے. اب جب انہوں نے دیکھا کہ آگے یہ تو ہمارے اپنے لوگ ہیں ان کو ہم کس طرح ماریں. اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ بھی فرماتے ہیں جب کانپنے لگ گئے تلواریں گر گئی موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ اس کے لیے یہ تو بڑا مسئلہ ہے. اللہ اکبر. یہاں سے اندازہ لگاؤ نبی علیہ السلام کے صحابہ کا اور موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کا. یہاں آپ اندازہ لگائیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً میدان جنگ کے اندر ہے. بیٹا یہ کہتا ہے باپ کو کہ آپ میری تلوار کی زد میں آئے آپ اسلام کی طرف سے لڑ رہے تھے میں کفر کی طرف سے لڑ رہا تھا تو میں نے تلوار کو روک دیا. کہا بیٹے اللہ کی قسم اگر تو میری تلوار کی زد میں آ جاتا مجھے میرے پالنے والے میرے پیدا کرنے والے رب کی قسم ہے میں کبھی تلوار نہ روکتا تیرا سر تن سے جدا کر دیتا. یہ فرق مراتب سمجھیں. اسی لیے خدا قرآن کے اندر بار بار کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ان کو تمغے دے رہا ہے اللہ تعالیٰ. تو یہاں ان کے ہاتھ کانپنے لگ گئے بڑا مشکل مسئلہ ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ایک آندھی بھیجی ابر بھیجا طوفان بھیجا اندھیرا چھا گیا. اب اس اندھیرے کے اندر پھر حکم ہوا لڑو. اب تو نظر کوئی نہیں آ رہا تھا گمسان کی جنگ شروع ہو گئی. اب اس جنگ کے اندر 70,000 مارے گئے. کتنے 70,000 اب مارے گئے. بچوں کی چیخ و پکار یہ توبہ کا طریقہ تھا. اب دیکھیں حضور علیہ السلام کے صدقے آج کتنا بڑا گناہ ہم سے بھی ہو جائے او گناہ کے طوفان کھڑے ہو جائیں اللہ کہتے ہیں توبہ کرے گا تیرے ان گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دوں گا. لیکن قوم موسیٰ کی توبہ دیکھیں اللہ اکبر. آخر بچے چیخ پڑے. موسیٰ علیہ السلام خود باہر نکلے اور التجا کی اللہ اللہ تو رحم کر اللہ تو رحم کر اللہ تو رحم کر. اب موسیٰ علیہ السلام نے اتنے روئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ ٹھیک ہے جو مر گئے میں نے ان کی توبہ بھی قبول کر لی. جو مار رہے تھے میں نے ان کی توبہ بھی قبول کر لی. جو مار رہے تھے میں نے ان کو بھی بخش دیا. جو مر گئے میں نے ان کا نام شہداء میں لکھ دیا. ان پر بھی میں نے جنت کو واجب کر دیا. اب اس کے بعد توبہ قبول ہوئی. تو یہ توبہ کا طریقہ تھا. فرمایا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. یہ کاف ضمیر خطاب کی لانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے اپنے لوگ تھے نا. باپ اگر بیٹے کو مار رہا ہے بیٹا باپ کو مار رہا ہے بھانجا ماموں کو مار رہا ہے تو یہ گویا کہ اپنے آپ کو مارنا تھا. اس لیے فرمایا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ. اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے. فَتَابَ عَلَيْكُمْ. بس اس نے رجوع کیا رجوع کرے گا تم پر. إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اور آگے فرمایا اب دوسرا خطاب فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ.
اور جب کہا تم نے اے بنی اسرائیلیو، اے موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہم ایمان نہیں لاتے تجھ پر یہاں تک کہ خدا پر جب تک ہم خدا کو دیکھ نہ لیں۔ کیا پتہ ہے تو کس سے باتیں کرتا ہے، کون تجھے کتاب دے رہا ہے، کہاں سے یہ تختیاں تو لے کر آئے؟ ہم تو ایمان لانے کے لیے قوم سے ایک تمہارا بڑا سردار، تمہارا رئیس جو میرے ساتھ جائے، 70 سردار گئے او طور پر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جا رہے ہیں خدا کو دیکھنے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، آؤ تو سنگ میں خدا دستا۔ اللہ اکبر۔ وہاں جب گئے تو ایک عجیب قسم کا بادل آیا، اس بادل کے اندر عجیب قسم کی بجلیاں تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو اگر خدا کو دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو اس طرف۔ جب دیکھا تو مر گئی، تاب نہ لا سکے۔ آج تھوڑا جا آسمان گڑکتے تھے استا دل تڑکنا شروع ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تھوڑی جی کدے سپیڈ اور تیز ہو جائے تو کئی دلے دے مریض بھی ماری جلن، چیخیں نکل جاتی ہیں انسان کی۔ لیکن اللہ نے جو مارنے کے لیے بھیجا تھا اس کی کیا کیفیت اور کیا انداز ہوگا۔ 70 لے کے گیا تھا، مرال کے آ گیا تو ٹھیک ہے میں زندہ کر دیتا ہوں۔ اللہ نے دوبارہ زندہ کر دیے۔ اب پھر جب زندہ ہوئے انہوں نے شکر کیا، انہوں نے کہا جی اب ہم جا کے اپنی قوم کو بالکل وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اب موسیٰ ہم مان گئے، او ہو جی بس آج کے بعد کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہوگی۔ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے ان آیات کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں۔ اب دیکھیے قرآن کریم فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اللہ پاک فرماتے ہیں تم وہی لوگ ہو نا، انہی لوگوں کی اولاد ہو جب تم نے کہا اے موسیٰ، اے موسیٰ، اے موسیٰ ہم ایمان نہیں لاتے تجھ پر، حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً لَن نُّؤْمِنَ لَكَ، ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے، یقین نہیں کریں گے تیرا، حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً یہاں تک کہ ہم خدا کو صاف نہ دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تمہیں پکڑ لیا بجلی نے، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، خدا تے میں آپا در تو سنکو مکا چھڑیا سا، دفع ہو گیا سے ہو۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی، اللہ فرماتے ہیں پیغمبر کے صدقے پھر زندہ کر دیا، پھر بھی تم باز نہیں آئے۔ فرمایا ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، تاکہ تم زندہ ہو کر خدا کا شکر ادا کرو۔ اب علماء نے ایک بات لکھی ہے، موسیٰ علیہ السلام نے بھی تو اللہ سے کہا تھا نا کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اور قوم نے بھی کیا کہا حتیٰ نر اللہ جہرتن، تو موسیٰ علیہ السلام کو خدا سن کچھ نہ آخیا تو انہوں کو خدا سنو مار چھڑیا تو مار کے پھر جیال چھڑیا، مارا اور مار کے پھر زندہ کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو کچھ نہ کہا۔ اللہ اکبر۔ علماء نے لکھا ہے کہ دونوں کے کہنے میں فرق تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا جو اللہ تعالیٰ سے خطاب کا انداز تھا وہ مؤدبانہ انداز تھا، اور ان کا جو انداز تھا یہ گستاخانہ انداز تھا، اور گستاخانہ انداز اللہ کو پسند نہیں، جس سے اللہ کو غصہ آیا۔ ورنہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا انداز ہے۔ ان کا حتیٰ نر اللہ جہرتن، اور جی خدا سامنے کیوں نہیں آتا، سامنے آ کے ہمیں کیوں نہیں اپنے آپ کو دکھاتا؟ حتیٰ نر اللہ جہرتن، ان کا انداز گستاخانہ تھا اور موسیٰ علیہ السلام کا انداز مؤدبانہ تھا۔ اللہ۔ اور علماء نے ایک اور بات لکھی ہے، موسیٰ علیہ السلام کے دل کے اندر یہ بات تھی۔ ایک پادری نے سوال کیا نا، اللہ اکبر، ہمارے علامہ ڈاکٹر خالد محمود میرے استاذ بھی ہیں، بہت بڑے علامہ ہیں، انگلینڈ کے اندر وفات پا گئے ہیں، جامعہ اشرفیہ میں ہمیں تقابل ادیان پڑھاتے تھے۔ پادری کہتے ہیں کہ بھائی مسلمانوں، تمہارے پیغمبر جب معراج پہ تشریف لے گئے نا تو اللہ نے وہاں سے ان کو 50 نمازیں دی،
تو راستے میں ہمارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے، اگر وہ نہ بھیجتے تو تمہاری تو چمڑی نکل جاتی، تم 5 نہیں پڑھ سکتے تو 50 کیسے پڑھتے؟ تمہارے پیغمبر نے تو تمہاری کمر توڑ کے رکھ دی تھی، یہ تھا وہ تھا فلاں تھا، بڑے انداز میں۔ تو ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ جن مولانا صاحب سے سوال ہوا، انہوں نے فرمایا کہ بھائی پادری صاحب، ربائی صاحب، ٹھیک ہے تم کہتے ہو موسیٰ علیہ السلام راستے میں کھڑے تھے، آدم علیہ السلام کیوں کھڑے نہیں ہوئے؟ یہ تو اولاد آدم تھی نا، آدم علیہ السلام کو بھی اپنی اولاد کا احساس ہونا چاہیے، پیو کو پترا دا احساس ہوتا ہے نا۔ موسیٰ کیوں کھڑے ہوئے؟ نوح علیہ السلام پھر آدم ثانی ہے، وہ کھڑے نہیں ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام جو جد الانبیاء ہیں، جن کو حضور علیہ السلام بھی فرماتے ہیں ھذا سنت ابیکم ابراہیم، وہ کھڑے نہیں ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام ہی کیوں کھڑے ہوئے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے جی اس پر تو میں نے غور نہیں کیا۔ کہا غور کرو نا۔ کہا ہم نے غور کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس لیے کھڑے ہوئے، موسیٰ علیہ السلام نے زندگی میں کہہ دیا تھا اللہ سے، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ تو جب اللہ نے انکار کر دیا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا تھا، تو بات ذہن میں تھی نا کہ خدا نے مجھے اپنا جلوہ نہیں کرایا، نہیں دکھایا، بات تھی ذہن میں، بات رہتی ہے کہ نہیں رہتی؟ بات تھی، موت کے بعد بھی تھی، عالم برزخ میں بھی تھی، آخرت میں بھی تھی۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ مسلمانوں کے مقتدی نبی آخر الزمان آقا دو جہاں محمد رسول اللہ تشریف لے گئے، اور مسجد اقصیٰ میں ملاقات بھی ہوئی، بولو ملاقات بھی، حضور کے پیچھے نماز بھی پڑھی، حضور کے پیچھے نماز بھی پڑھی، اور حضور علیہ السلام تشریف بھی لے گئے۔ کدھر لے گئے؟ اللہ اکبر، اللہ کا دیدار کر کے آگے، جو دیدار موسیٰ علیہ السلام نہیں فرما سکے۔ حضور علیہ السلام ان دنیا والی آنکھوں کے ساتھ، دنیا والی زبان کے ساتھ، دنیا والے اس جسم کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر کے، بات کر کے، دیکھ کے آپ واپس آ گئے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے ذہن میں بات آئی، اللہ میں تجھے تو نہیں دیکھ سکا، لیکن جو آنکھیں تجھے دیکھ کے آئی ہیں میں ان آنکھوں کو تو دیکھ لوں۔ آج کدے کوئی حاجی بیت اللہ کو دیکھ کے آندا جن آج نہیں کیتے دوندا نہیں دیکھے دوندا، تو اس حاجیہ کو دیکھنا واسطے جلدن کی جلدن کہ سنو بیت اللہ دیکھے دوندا نا۔ نبی علیہ السلام دا روزہ ہم کہتے ہیں بھائی اگر ہم نہیں جا سکے اور جن آنکھوں نے بیت اللہ دیکھا ہے، ارے جا کے میں ان آنکھوں کو تو دیکھ لوں، کیونکہ بیت اللہ اور روزہ ان آنکھوں کی پتلیوں میں سما گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے، ورنہ کہہ دیتے پہلے ہی کہ جاؤ حضور علیہ السلام سے 5 کروا کے لے آؤ، لیکن بار بار بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ 9 مرتبہ گئے پھر آئے، کہ پھر جائے پھر آئے میں پھر دیکھوں، پھر دیکھ کے آئے میں پھر دیکھوں، یہ پھر دیکھ کے آئے میں پھر دیکھوں۔ میں اس خدا کو اس انداز میں نہیں دیکھ سکا، لیکن جو دیکھ کے آ رہا ہے اس کو تو دیکھ لوں۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام اپنے کام کے لیے کھڑے تھے۔ کس کے لیے کھڑے تھے؟ بولو کس کے لیے کھڑے تھے؟ یہ علیحدہ بات ہے کہ کام ہمارا بھی ہو گیا۔ کھڑے کس کے لیے تھے؟ اپنے کام کے لیے۔ کام بولو کام ہمارا بھی ہو گیا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ علیہ السلام کا وہ انداز اور ان کا یہ انداز، وہ مؤدبانہ انداز تھا اور یہ گستاخانہ انداز تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، جب تم نے کہا اے موسیٰ، لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، ہم تو نہیں دیکھتے، ہم تو نہیں مانتے، ہم تجھ پر ایمان نہیں لاتے جب تک ہم خدا کو صاف دیکھ نہ لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، پکڑ لیا ان کو بجلی نے اور تم دیکھ رہے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ، پھر ہم نے زندہ کر دیا تم کو، مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، تمہارے مر جانے کے بعد۔ یہاں کو یہ نہ کہے جی بے ہوش ہوئے جیسے
تو بس کوئی بوٹی سنگھالی تو اٹھ کے کھل گئے، نہیں، خدا تے من بعد موتکم، من بعد مار چھوڑے ایسے اللہ تے مارنا تو بعد پھر میں کی کر کے دے جی حال کے دے، من بعد موتکم۔ اچھا جی، لعلکم تشکرون، اللہ فرماتے ہیں آگے دیکھو، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ۔ وادی تیہ کے اندر جب گئے نا توبہ کرنے کے بعد، یہ ہونا سی انسان بن گیا، تو اب وادی تیہ کے اندر کوئی سایہ کوئی چیز نہیں تھی، پھر چیخنے لگے، موسیٰ یہ کیا کریں، یہاں تو نہ کوئی چھپری ہے، نہ کوئی سایہ ہے، نہ کوئی چھاؤں ہے، نہ کوئی درخت ہے، نہ کوئی اوٹ ہے، کیا کریں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ کچھ ان کا انتظام کر۔ اللہ نے فرمایا یہ کیا ہے، پکارنا تیرا کام ہے، انتظام کرنا میرا کام ہے۔ اللہ نے بادل کا سایہ بنا دیا، بڑی چھت بنا دی اوپر، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ۔ فرمایا جب کھانے کی ضرورت پڑی، اللہ نے من یہ سویٹ ڈش تھی جو آسمان سے برستی تھی، ان کے گھروں کے آس پاس اڑاخ لگ جاتے تھے، فرمایا جتنا چاہتے ہو کھاؤ، مزے کرو۔ اور سلوہ کہتے ہیں بٹیر کو، اس زبان بٹیر آتے تھے، ویسے تو شکاری دوڑ کے جاتا ہے پیچھے، نہیں یہ ان کے گھروں کے اندر آ کے گھستے تھے۔ انہوں نے کیا کیا، بٹیر چونکہ اس میں ذرا ذبح کرنا، وہ انہوں نے گوشت اکٹھا کرنا شروع کر دیا، پھر وہ سڑنے لگ گیا، اور پھر کہنے لگے جی اب ہمیں مسور چاہیے، اب ہمیں دال چاہیے، ہمیں تھوم چاہیے، اب ہمیں پیاز چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، اور چلے ہو، اور پاگلو، اور بیوقوف ہو، میں نے اچھی چیز دی اور اچھی چیز کے بدلے تم ادنا چیز مانگ رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ بھی قرآن کریم کی آیات کے اندر۔ اب کہنے لگے جی رات کو ہمیں روشنی کی ضرورت پڑتی ہے، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، تمہارے لیے نہ ڈیم بنانے کی ضرورت ہے نہ کچھ بھی، جتنے ستون تھے سارے کے سارے اندھیرا ہوتے ہی روشن ہو جاتے تھے۔ اللہ اکبر، صبح ہوتے ہی آف ہو جاتی لائٹیں، رات کو لائٹیں جلنا شروع ہو جاتی۔ اس طرح اللہ پاک نے روشنی کا انتظام کر دیا۔ اور پینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام سے کہا یہ چٹان پڑی ہوئی ہے، اس پہ اپنا عصا مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا، چشمے پھوٹ پڑے۔ اللہ کہنے لگے جی ایسی ساریاں 12 قوماں سی تے ایک ہی چشمے تو پیواں نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلو 12 پتھروں پر 12 مرتبہ عصا مارو، 12 چشمے فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَتَ عَشَرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ۔ ہر قوم نے اپنے مشرب پینے کی جگہ کو پہچان لیا۔ اسی کا تذکرہ قرآن کریم کی آیات کے اندر اللہ نے کیا۔ دیکھیے فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے سائے کے لیے بادل بھیج دیے، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے اتارا تم پر من اور سلوہ، من سویٹ ڈش، سلوہ بٹیر۔ اللہ فرماتے کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا، کھاؤ پاکیزہ رزق جو تمہیں دی۔ فرمایا وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا، ہم نے کوئی گھاٹا نہیں کیا تمہارے لیے، تم نے خود ہی یہ کہا کہ ہمیں دال چاہیے، ہمیں مسور چاہیے، ہمیں پیاز چاہیے، ہمیں فلاں چاہیے، فلاں چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، تم خود تھے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کی سمجھ دے۔